السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، پیارے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جن میں نفاق کی علامتیں، نفاق کی نشانیاں، منافقت پائی جاتی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور جہنم میں بھی ان کا ٹھکانہ جو ہے، جہنم کا جو نچلا حصہ ہے، نچلی کھائی وہ ہوگا، اور پھر جہنم میں ان کا کوئی بھی یار و مددگار، مدد کرنے والا سپورٹر نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منافق کہتے کس کو ہیں؟ منافق کہتے کس کو ہیں؟ تو منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کی جو بات ہوتی ہے اس پر پردہ ڈالنے والا شخص، حقیقت کی جو بات ہوتی ہے، سچائی پر مبنی جو بات ہوتی ہے اس پر پردہ ڈالنے والا، حق کی بات کو چھپانے والے آدمی کو منافق کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں ہم دیکھیں گے تو اسلام کو ظاہر کرنا، اسلام کو ظاہری طور پر وہ دکھاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے پختگی، عقیدے میں پختگی نہیں پائی جاتی، دل میں کفر پائی جاتی۔ اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے دکھاتا ہے کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، لیکن اس کے دل میں جو ہے باطنی طور پر نفاق پایا جاتا ہے، دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، منافق کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ وہ کیا کیا نشانیاں ہیں جس کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ منافقت ہے؟ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ نماز کی طرف آنے میں سستی برتتے ہیں، کاہلی برتتے ہیں، یا نماز پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ناموری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، شہرت پانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی منافقت ہے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے، یا نماز پڑھ رہے ہیں کسی کے کہنے پر مجبوراً پڑھ رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، سستی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جس طریقے سے نماز میں خشوع خضوع ہونی چاہیے اس قدر خشوع خضوع سے ہماری نمازیں خالی ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ میرے اور آپ کے اندر منافقت پائی جا رہی ہے، نفاق پایا جا رہا ہے، اس کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 142 142 میں فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ،
کہ جب منافقین نماز کے لیے جاتے ہیں، جب منافقین نماز ادا کرتے ہیں، قاموا کسالى، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی حالت سستی و کاہلی کی ہوتی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جبراً زبردستی کی ہے، آ کے بس ایسے ہی ڈیلی روٹین کی طرح جو ہے پڑھ رہا ہے، بس ایک عادت بنا لیا ہے، خشوع نہیں، خضوع نہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتا، سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں، یراؤن الناس، یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، شہرت پانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ میں اپنی سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں میرا نام ہو، میری ناموری ہو، میں شہرت والا بن جاؤں، میں فیمس بن جاؤں، اس نیت سے نماز پڑھتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ نماز کی پابندی تو کر رہا ہے لیکن خشوع سے خالی ہے، خشوع اور خضوع سے خالی ہے، بلکہ وہ ذکر بھی کرتا ہے، اللہ کو یاد بھی کرتا ہے تو بہت کم یاد کرتا ہے۔ نماز میں بھی خشوع خضوع سے خالی ہوتی ہے اس کی نماز، اگرچہ اللہ کو یاد بھی کر لے، ذکر بھی کر لے تو بہت کم کرتا ہے۔ جس طریقے سے نماز کے جو کنڈیشنز ہیں، نماز کے جو شرائط ہیں، اس سے اس کی نماز خالی ہوتی ہے۔ اگرچہ میری اور آپ کی نماز اس طریقے سے ہے تو پھر سمجھ لے ہمارے اندر نفاق پایا جا رہا ہے اور ہم منافق ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقوں پر سب سے بھاری اور مشکل نماز عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز۔ اگرچہ میں اور آپ عشاء کی نماز کی پابندی کرنے میں یا فجر کی نماز کی پابندی کرنے میں کوتاہی برت رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفاق کے شکار ہو چکے ہیں، منافقت ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ مجھے اور آپ کو سدھرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقوں پر سب سے بھاری اور وزن والی نماز، یعنی مشکل گزرتا نماز کی پابندی بہت مشکل ہوتی ہے، اس سے کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں، اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ان نمازوں کی کیا حقیقت ہے، اس کے بدلے کتنا اجر مجھے ملنے والا ہے، کتنا ثواب مجھے ملنے والا ہے، تو پھر کبھی کوئی بندہ اس نماز کی پابندی کرنے سے نہیں ترک کرتا، چھوڑتا نہیں، بلکہ اگرچہ وہ گھٹنے کے بل بھی، اگرچہ بیمار ہے، گھٹنے کے بل بھی، یعنی اس کی باڈی سپورٹ نہیں کر رہی ہے، بہت بیمار ہے، کمزور ہے، چاہتا تو گھٹنے کے بل بھی رینگتے ہوئے مسجد کو آتا اجر و ثواب حاصل کرنے کے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، نماز کے تعلق سے میرے اور آپ کے اندر کتنا انٹرسٹ ہے۔ اگرچہ نماز عشاء اور نماز فجر کی پابندی میں غفلت برت رہے ہیں تو سمجھ لیں میرے اور آپ کے اندر نفاق کی علامت پائی جا رہی ہے، میں اور آپ دھیرے دھیرے منافق بنتے جا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک علامت منافق کی، اگرچہ میرے اور آپ کے اندر منافقت پائی جا رہی ہے، منافقت ہے، اگرچہ اس کو پہچاننا ہے، تو اور ایک علامت اور ایک نشانی یہ ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے میں سستی، یعنی نماز پڑھتا ہے بندہ، مسجد میں ہی پڑھتا ہے، لیکن غفلت یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، ہمیشہ دیکھیں گے لیٹ آ کے نماز پڑھیں گے، ہمیشہ جماعت ختم ہونے کے بعد آ کے نماز پڑھیں گے۔ اکثر لوگوں کی، بہت سارے لوگوں کی یہ بھی عادت بن چکی ہے کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو جماعت کی پابندی نہیں کرتے۔ تو ایسے بندے جو بعد جماعت نماز کی پابندی کرنے میں سستی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں میں بھی نفاق پایا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کہیں میں اور آپ بھی منافق میں تو شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 654، ابو ہریرہ رضی اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد نبوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر منافقین لوگ ہی لیٹ سے آ کے نماز پڑھتے تھے، یعنی جو مومنین ہوتے تھے وہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے، لیکن ہم جن کو بھی دیکھتے تھے کہ وہ مسبوق ہیں یا دیر سے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہم ان کی طرف دیکھتے تھے تو وہ لوگ منافق ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کی پابندی باجماعت کریں،
مسجد میں آ کر اگرچہ کوئی عذر ہے، ایمرجنسی میں ہیں یا کسی ہاسپٹل میں ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، یا ایسی سچویشن ہے کہ ہم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، عذر ہے یہاں پہ. لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم مسجد کو لیٹ آئیں اور جماعت کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، مسلسل مسجد میں لیٹ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ نفاق کی علامت ہے. مجھے اور آپ کو سدھرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگرچہ میں اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ میرے دل کے اندر نفاق پایا جا رہا ہے یا نہیں، میرے اندر منافقت ہے یا نہیں، میں منافق ہوں یا نہیں، مجھے اور آپ کو اپنے نفس سے سوال کرنا ہے جو جان لے کہ یہ صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں. وہ صفت کیا ہے؟ لوگوں کو برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا. برائی کا حکم دینا، برائی کے کام پہ ابھارنا، اور بندہ اگرچہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اسے روک دینا، اسے روک دینا. یہ بھی کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے، یہ بھی منافقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یأمرون بالمنکر، کہ جو منافقین ہوتے ہیں، جن کے اندر منافقت پائی جاتی ہے، وہ لوگ منکرات کا حکم دیتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کا کام کرنے پر ابھارتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی کے کام، بھلائی کا کام، بھلائی کا کام اور معروف کام کرنے سے روکتے ہیں. یہ منافقین کی علامت ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو نیکی کے کام کرنے سے روک لیتے ہیں. مطلب یہ ہوا صدقہ و خیرات کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے. کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالداری دی ہے، تونگری دی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں فی سبیل اللہ کسی بھی طریقے سے فی سبیل اللہ میں اپنا پیسہ خرچہ کروں، یا کوئی غریب آیا ہے تو اس کی مدد کروں، کوئی رشتہ دار بیمار ہیں تو اس کی عیادت پرسی کروں، کوئی رشتہ دار یا پڑوسی بیمار ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پیسہ دیا، پھر بھی اگر میں اس کی مدد نہیں کر رہا ہوں، فنانشیل سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، مال سے اس کی مدد نہیں کر رہا ہوں، تو سمجھ لیجئے میرے اور آپ کے اندر نفاق پایا جا رہا ہے. اپنے نفاق کو دور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں، جن کے اندر منافقت پائی جاتی ہے، نفاق کی علامت پائی جاتی ہے، وہ لوگ صدقہ و خیرات کرتے بھی ہیں تو جبراً کرتے ہیں، مجبوری میں کر دیتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی مالداری دی ہے، اگرچہ میں 10 فقیر کو بھی نہیں کھلاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس طریقے سے وہ صدقہ و خیرات کریں گے، یا تو مجبوراً بار بار ان کے گھر کے پاس، دہلیز کے پاس جو ہے، دروازے کے پاس بار بار جا کے غریب، فقراء، مسکین جو ہوتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اپنا حق وصول کرنے کے لیے، تو مجبوری میں آ کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن مجبوری میں، نہ چاہتے ہوئے. یہ بھی نفاق کی علامت ہے، یہ بھی منافقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، وہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے، دل کو پسند نہیں ہے خرچ کرنا، جبراً یعنی مجبوری میں کر رہے ہیں، مجبوری میں نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں صدقہ و خیرات. تو پھر سمجھ لیں یہ علامت میرے اور آپ کے اندر پایا جا رہا ہے. ہمارے اندر اگرچہ ہمارے دلوں میں یہ بات اگر کھٹک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقت پائی جا رہی ہے. مجھے اور آپ کو اس صفت سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میں اور آپ چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ میرے اندر نفاق ہے یا نہیں. تو اور ایک چیز یہ ہے، اور ایک نشانی یہ ہے کہ کیا یہ سوال کرے اپنے نفس سے کہ کیا میں کبھی جھوٹ بولتا ہوں؟ کیا میں کبھی جھوٹ بولتا ہوں؟ اگرچہ میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں تو نفاق کی علامت ہے ہمارے اندر. میں اور آپ منافق بن جائیں گے اگرچہ جھوٹ بولیں گے، اس لیے کہ منافقین کی اصل صفت جو ہے، اس صفت میں سے اصل صفت یہ بھی ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. یعنی بات کریں گے جھوٹ زیادہ بولیں گے، سچ بولتے ہیں بہت کم بولتے ہیں، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں. اگرچہ میرے اور آپ کی زندگی میں، گفتگو میں، بات چیت میں، لین دین میں جھوٹ کا معاملہ زیادہ ہے، تو سمجھ لیجئے ہمارے اندر نفاق پایا جا رہا ہے. یہ منافقت ہے، نفاق کی علامت ہے. ہم منافق بن چکے ہیں. مجھے اور آپ کو اس چیز سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ مومن کا ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. ہمارا ایمان کب کم ہو جاتا معلوم؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اس وقت ہمارا ایمان جو ہے کم ہوتے رہتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، اگرچہ اپنے ایمان کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، سچے پکے مومن بننا چاہتے ہیں، نفاق سے اپنے آپ کو، منافقین کی لسٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں سچائی کو اپنائیں،
سچائی کا ساتھ دیں، ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں، اگرچہ جھوٹ استعمال کر رہے ہیں تو یہ منافقت ہے، اس سے مجھے اور آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ان کے باطنی عقیدے کے تعلق سے فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو منافقین ہوتے ہیں ظاہری طور پر زبان سے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں اور آخرت پر بھی ایمان لاتا ہوں، حقیقی معنی میں ان کے اندر جو ایمان ہونا چاہیے ان کے دلوں میں وہ ایمان پایا نہیں جاتا، راسخ نہیں ہوتا ان کے دل میں، ان کے دل میں حقیقی ایمان، ان کے دل خالی ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اگرچہ مومنانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں سے اس طریقے کے نفاق کی جتنے بھی علامتیں ہیں تمام علامتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نفاق کی ایک علامت، منافق کی اور ایک نشانی، منافقت کی یہ ہے، منافقت یہ بات ہے کہ جب ہم لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں تو مکر و فریب، دھوکہ دہی، کسی کا مال کو ہڑپ لینا، کسی مال کو غصب کرنا، چیٹنگ کرنا، فراڈ کرنا، اگرچہ میرے اور آپ کے دنیاوی معاملات میں یہ بات پایا جاتا ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں، لین دین میں، بزنس میں، چاہے کسی بھی چیز میں، دنیاوی معاملات میں کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، دھوکہ دہی کر رہا ہوں، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اگرچہ میں اور آپ کسی کو دنیاوی معاملات میں چیٹنگ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو، سمجھ لیجئے میں منافق ہوں، تو اگرچہ میرے اور آپ کی زندگی میں یہ علامت ہے تو مجھے اور آپ کو اس صفت سے، اس بری صفت سے، مذموم صفت سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، کہ وہ لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، وہ لوگ زبان سے ظاہری طور پر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حقیقی طور پر ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ مومنین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، وہ لوگ مومنین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب مصیبت ہو، پریشانی ہو، مومنین کا ساتھ نہیں دیتے، دھوکہ دیتے ہیں۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر لے جا رہے ہیں، وما یشعرون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، کس چیز کی بیماری؟ نفاق کی بیماری، جھوٹ بولنے کی بیماری، دھوکہ دہی کی بیماری، فریب کی بیماری، کسی کو دھوکہ دینا، چیٹنگ، اسی طریقے سے جھوٹ بات بولنا، یہ سب جو ہے ہمارے دل کی بیماریاں ہیں۔ ان دن کی بیماریوں کو دیکھو، ہارٹ اٹیک آ جانے سے انسان مر سکتا ہے لیکن مومن ہوگا تو جنت میں جائے گا، لیکن ہارٹ اٹیک نہیں آیا ہے، لیکن دل کی یہ بیماریاں ہیں، یہ نفاق کی علامتیں اس کے دل میں پائی جا رہی ہیں، وہ بندہ صحت مند ہے پھر بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دل کو ایسے جو بیماریاں ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، نفاق کی جتنے بھی علامتیں ہیں، تمام علامتوں سے مجھے اور آپ کو اپنے دل کا تصفیہ اور تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 59، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آیۃ المنافق ثلاث، کہ منافقین کی 3 علامتیں ہیں، کسی کو دیکھو اس کے اندر یہ 3 باتیں پائی جا رہی ہیں، یا اس میں سے کوئی بھی ایک بات پائی جا رہی ہے تو وہ بندہ منافق کہلائے گا۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات چیت کرے، جب وہ گفتگو کرے تو گفتگو کرتے وقت جھوٹ کا استعمال کرے، اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرے کہ میں یہ کام اس وقت پر کر دوں گا، وعدہ نہیں کرے، وعدہ خلافی کرے، تو پھر سمجھ لو اپنے وعدہ پہ، بات پہ ٹکا نہیں ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ میں فلاں۔ دیکھو کیا ہوتا معلوم، آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے، کسی کا بندہ کوئی قرض لیتا ہے، قرض لینے والے لاچار ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وقت ایک پابندی کر لیتے ہیں کہ میں اس دن جو ہے قرض ادا کر دوں گا، وعدہ خلافی کرتے ہیں، پھر اور ایک مرتبہ ٹائم دیا جاتا ہے، یعنی وقت کو ٹالتے رہتے ہیں، ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ اگرچہ مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، لیکن اس کی نیت میں کھوٹ ہے کہ میں اسے دینا نہیں چاہتا ہوں، قرض کو واپس کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، نیت میں کھوٹ ہے، تو پھر یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس آپ کوئی چیز امانت کے لیے رکھیں تو اس امانت والی چیز میں خیانت کرتا ہے۔ دیکھو، امانت کی صرف چیز کے سلسلے میں امانت نہیں ہے، زبان کی بھی علامت ہے، بات کی بھی علامت ہے۔ کوئی بات اس طریقے سے بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ بات راز میں رکھنا،
یہ بات راز میں رکھنا کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، آپ اس بات کو دوسروں تک جا کر پہنچاتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ یعنی صرف معاملات میں چیزوں کا صحیح استعمال نہ کرنا، اس کو صحیح طریقے سے امانت داری کے ساتھ نہیں لے جانا، یہ تو خیانت ہے ہی ہے۔ زبان کی خیانت یہ ہے کہ کوئی بندہ ہمیں رازدار سمجھ کے اپنی راز کی بات کرتا ہے اور ہم اس کے راز کو فاش کر دیتے ہیں، دوسروں تک اس بات کو لے جاتے ہیں، تو پھر یہ بھی خیانت ہے۔ اگرچہ یہ علامت میرے اور آپ کی زندگی میں ہے تو یہ منافقت ہے، نفاق پایا جا رہا ہے، ہم منافق ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس صفت سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، چرب زبانی، میٹھی میٹھی باتیں کرنا، یعنی دل میں کوئی اور چیز ہوتی ہے، زبان پہ کوئی اور چیز۔ دیکھو گے یہ بات کب سمجھ میں آتی ہے معلوم؟ جب ہم مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، لوگ جو ہے بہت تسلی دیں گے، بہت جو ہے اپنے آپ کی ہمدردی دکھائیں گے، لیکن ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا ہوا یہ پریشانی میں تم پھنس گئے، اچھا ہوا مصیبت تم پر آ گئی، یہ دل میں ہوتی ہے بات، لیکن سامنے اس طریقے سے ظاہر کریں گے، ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، صبر کرو، صبر کی تلقین کرتے ہیں زبانی طور پہ، لیکن ان کے دل میں کھوٹ ہے، دل میں یہ سوچتے ہیں کہ جو ہوا تیرے ساتھ بہت برا ہوا، بہت اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تیرے ساتھ، تو بہت خراب ہے، تو مصیبت میں ہی پھنسنا چاہیے، تیری زندگی اسی طریقے سے پریشانی میں ہونی چاہیے۔ یہ بات دل میں ہوتی ہے، زبان پہ تسلی، زبان سے ہمدردی دکھاتے ہیں، تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں اگرچہ یہ بات پائی جا رہی ہے تو مجھے اور آپ کو اس منافقت سے، اس صفت سے، اس نفاق سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اور ایک نشانی منافق کی، اور ایک نشانی یہ ہے، منافق کی اور ایک علامت یہ ہے، منافقت اس کو بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پیدا کرنا، مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت کو ختم کرنا، مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد ہے اس کو ختم کرنا۔ مسلمان خوشی کے ساتھ اتحاد قائم کیے ہوئے ہیں، دین کا کام چل رہا ہے، جماعت و جمعیت میں کہیں بھی پوری ہندوستان یا پورے عالمی طور پہ، عالمی پیمانے پر آپ دیکھ لیں، جہاں بھی مسلمانوں کا اتحاد ہے، قومی اتحاد ہے، لوگ مل جل کے دین کا کام کر رہے ہیں، دنیا کا بھی کام کر رہے ہیں، ترقی پر جا رہے ہیں، اس میں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، ان کو یہ اتحاد پسند نہیں آتا، ان کو یہ اجتماعیت پسند نہیں آتی ہے، اس میں پھوٹ ڈالتے ہیں، اس اجتماعیت کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، سازشیں رچتے ہیں، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ آپ منافقین کہلائیں گے اگرچہ آپ کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے جماعت میں دراڑیں، جمعیت میں دراڑیں، کسی کمیٹی میں دراڑیں۔ دیکھو میری یہ بات یاد رکھ لیں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا، میں ہندو پور کی بات نہیں کر رہا ہوں، بار بار میرے اوپر یہ شکایتیں آتی ہیں کہ یہاں کی بات کرتا ہوں، میں عالمی پیمانے کی بات کر رہا ہوں، عمومی طور پر جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس حالت پہ بات کر رہا ہوں، میں یہاں کی بات نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ تو دیکھو ایسے لوگ جن کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ان کی باتوں سے اجتماعیت ختم ہو جائے، اتحاد ختم ہو جائے، یونٹی ختم ہو جائے، ان کی باتوں سے، ان کی پلاننگ سے، تو یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ توبہ آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، کن کے تعلق سے؟ منافقین کے تعلق سے۔ منافقین نے ایک پروپیگنڈا بنایا، ان کا ایک مقصد تھا، وہ لوگ مدینہ میں ان کی ایک کمیونٹی الگ تھی، وہ لوگ جو ہے مل جل کے ایک ساتھ رہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، سازشیں رچتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، ہمیشہ ان کی یہ فکر ہوتی تھی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو ختم کیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کا اتحاد ختم کیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کا اتفاق ختم کیا جائے، ہمیشہ اسی کی پلاننگ کرتے رہتے تھے۔ اسی مقصد سے انہوں نے اپنی ایک مسجد تعمیر کر لی، الگ سے مدینے میں اپنی ایک الگ مسجد تعمیر کر لی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو بھی پلاننگ کریں گے اس مسجد میں جا کے کریں گے، الگ تھلگ ہماری کمیونٹی ہوگی، منافقین کی کمیٹی، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کا یہ پورا پلاننگ تھا، وہ منافق کا سردار تھا، ان کی یہ پلاننگ تھی اور ان کی ایک کمیٹی تیار تھی منافقین کی، وہ لوگ مسجد تعمیر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے کہ نبی آپ آئیے، مسجد کی سیرمنی ہے، آپ اوپننگ سیرمنی کیجئے اور 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ابھی جنگ کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، واپسی میں آ کے نماز ادا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جاتے ہیں، واپسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت نازل کرتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے کہ یہ جو مسجد بنائی جا رہی ہے نا، یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جا رہی،
مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کے لیے، سازش کرنے کے لیے، پلاننگ کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے، تاکہ مسلمان کفر میں مبتلا ہو جائیں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے. مسلمانوں کے درمیان جو مسلمان مدینہ میں ہیں ایک دوسروں کے ساتھ مہاجرین اور نصارہ بھائی چارگی کا پیغام دے رہے ہیں، بھائی چارگی کا، یونٹی قائم ہے، اتحاد قائم ہے، اجتماعیت قائم ہے، ان کے درمیان اتفاق ہے، اس کو یہ لوگ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے تھے؟ آ کے پڑھوں گا بولے تھے نا. جیسے ہی وحی نازل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ یہ جو مسجد زرار بنائی گئی ہے نا، اس کو تم گرا دو، منہدم کر دو. دیکھو مسجد کو گرانے کی بات نبی کی زبانی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے معلوم؟ نفاق. وجہ کیا ہے؟ اجتماعیت کو ختم کرنا. وجہ کیا ہے؟ یونٹی کو ختم کرنا. تو یہ کمیونٹی کے یونٹی کا کتنا اہتمام ہے، کتنی اہمیت ہے مسلمانوں میں. تو اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے اندر اتحاد پیدا ہوگا، اجتماعیت پیدا ہوگی، تو پھر ہر کام ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. مسلم کمیونٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی مسائل ہو، چاہے وہ دینی مسائل ہو، چاہے وہ سماجی مسائل ہو، ہر مسائل کا حل آپ دیکھیں گے اجتماعیت میں ہے، اتحاد میں ہے، کمیونٹی کی یونٹی میں ہے. جب تک ہم لوگ مل جل کے رہیں گے نا، کوئی دشمن ہم پر حملہ نہیں کر سکتا. کرے گا بھی تو فیل ہو جائے گا. جیسے ہی ہم بکھر جاتے ہیں ہمارے جماعت و جمعیت میں یا ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں، جیسے ہی پھوٹ پڑ جاتی ہے، اجتماعیت ختم ہو جاتا ہے، اتحاد و اتفاق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر معمولی سا دشمن بھی ہم پر بھاری پڑ جاتا ہے. اور آج کل آپ دیکھ لیں ہندوستانی پیمانے پر یا عالمی پیمانے پر، ورلڈ وائڈ بھی آپ دیکھیں گے، مسلمانوں کو کوئی خسارہ ہو رہا ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے یہ نفاق کی علامتیں ہیں. جہاں بھی مسجد امپرومنٹ نہیں ہو رہا، جہاں بھی دین کی ترقی نہیں ہو رہی، دین کا کام نہیں ہو رہا ہے، یا لوگ جو ہے معاشی تنگی کے شکار ہیں، سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے اگرچہ وجوہات دیکھیں گے، اتحاد کا خاتمہ ہے. اتحاد کو، اجتماعیت کو قائم کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اب دیکھو، اگرچہ ہمارے اندر یہ نفاق پایا جاتا ہے، کیا کیا بتایا میں نے نفاق کی علامتیں؟ سب سے پہلی علامت کہ نماز کی پابندی نہ کرنا، نماز کی پابندی کرنے میں سستی کرنا، کاہلی کرنا، یا نماز پڑھیں گے بھی تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، یا نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آ کے لیکن جماعت کی پابندی نہ کرنا. اسی طریقے سے اور ایک نفاق کی علامت میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم برائی کرنے پر ابھارتے ہیں، نیکی کے کام سے روکتے ہیں. یعنی کوئی بندہ صدقہ و خیرات کرنا چاہ رہا ہے، اس کا اور ایک دوست ہوگا، وہ کہے گا کیا ضرورت ہے، تم نے اپنا پیسہ کمایا ہے، دوسروں کے اوپر کیوں خرچ کرتے ہو؟ اپنا انجوائمنٹ کرو، اپنا انٹرٹینمنٹ کرو، دوسروں کے اوپر پیسہ کیوں لگاتے ہو؟ تم نے اپنے کمائی، اپنی محنت سے کمایا ہے، اس لیے اس طریقے کی باتیں جو کرتے ہیں یہ نفاق کی علامت ہے. اسی طریقے سے جھوٹ بولنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے. مکر و فریب، دھوکہ دہی، چیٹنگ کرنا، فراڈ کرنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے. چرب زبانی، میٹھی زبان، یعنی زبان پہ کوئی اور بات اور دل میں نفرت، کدورت، دشمنی، بغض، عداوت، کناوت، یہ عداوت، کینہ کپٹ، یہ سب جتنے بھی چیزیں ہیں دل میں کچھ اور رہتا ہے، زبان پہ ہمدردی دکھاتے ہیں، تو یہ بھی نفاق کی علامتیں ہیں. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی پلاننگ کے ذریعے اجتماعیت کو، اتحاد کو، قوم کی ترقی کو، اسلام کی ترقی کو ختم کرنا، اگرچہ ایسی علامتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو یہ منافقت ہے، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اگرچہ میرے اور آپ کے اندر یہ ساری باتیں یا اس میں سے کوئی ایک بات، کوئی ایک صفت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو آپ اور میں منافق کہلائیں گے. اور منافقین کا انجام کیا ہے معلوم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ کل قیامت میں جو بھی منافقین ہیں، جن کے اندر بھی یہ صفات پایا جا رہے ہیں یا ان میں سے ایک صفت بھی پایا جا رہا ہے، قیامت کے دن جہنم کا جو گڑھا ہوگا نا، وہاں سب سے نچلا جو گڑھا ہے جہاں سے آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے، وہاں ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا. اور قیامت کے دن جہنم میں ان کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، کوئی سپورٹر نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، ان تمام صفات سے مجھے اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ تمام صفات مذموم صفات ہیں، اچھی عادتیں نہیں ہیں. اس سے ہماری نجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سماجی زندگی، ساری زندگی ہماری متاثر ہوتی ہے. مجھے اور آپ کو نفاق کی جتنے بھی علامتیں ہیں جاننے کے بعد اس سے دور رہنے کی، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و حدیث کی روشنی میں
میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، حسن خاتمہ نصیب عطا فرمائے۔ جو بھی مرحومین ہیں، جو بھی انتقال کر چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو بھی پریشانی حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے۔ جو بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کرے۔ جو بھی قرض دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو پھیر دے۔ جو بھی تنگ دست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور کرے۔ جو بھی مسلمان شرک و بدعات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جب بھی ہماری سانس چلے، ہماری آخری سانس چلنے تک، روح چلنے تک، روح قائم رہنے تک مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔